بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 21 نومبر 2023 بروز منگل، مرکزی جامع مسجد مرکز اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی خانیوال میں عظیم الشان لبیک فلسطین کانفرنس زیر صدارت حضرت پیر صاحبزادہ الحاج خالد سلطان صاحب قادری سروری مدد اللہ العالی کی صدارت کے اندر عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں ضلع بھر سے الحمدللہ نمائندگان عوام اہل سنت شرکت کرے گی۔ آج کی پریس کانفرنس میں محترم جناب رانا لیاقت علی صاحب سلطانی، سرپرست اعلیٰ جماعت سوالین سردار منظور حسین وڑیچ سلطانی صاحب، چودھری عبدالخالق کھوکر سلطانی، ملک ساجد باری امان سرپرست اعلیٰ تنظیم الامان خانیوال، چودھری عبدالشکور وڑیچ سلطانی، محمد شاہد رضا قادری، محمد ندیم سلطانی، محمد شریف ہنجرا سلطانی صاحب موجود ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ان پر ظلم و ستم عالمی دہشت گرد بدماش امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد یہودی حکومت بنی اسرائیل کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر اس پہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تمام مسلمان عالم جو ہیں وہ اس پہ سراپا احتجاج ہیں۔ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، جوان، جس طرح بنی اسرائیل دہشت گردی کرتے ہوئے بدترین دہشت گردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس پر اقوام عالم جو ہے، اقوام متحدہ جو ہے، وہ بے حس ادارہ خاموش ہے۔ گزارش یہ ہے، اگر اقوام متحدہ UNO مسلمانوں کا یہ قتل عام جو ظلم عظیم ہے نہیں رکوا سکتا، تو اس بے حس ادارے کو قائم رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ گزارش ہے ہمارے عرب، میں بہت دکھی دل سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ عرب ممالک کی غیرت کہاں گئی، ان کی غیرت ایمانی کہاں گئی؟ یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، خالی مذمت سے کیا ہوگا؟ اگر تمام 57 ممالک اسلامی ممالک یک آواز ہو کر اس دہشت گرد یہودی حکومت کو وارننگ دے، تو اس کی جرت نہیں ہے کہ یہ انگلی بھی کر دے فلسطین کے طرف۔ آج فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس پہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ الحمدللہ جماعت سوالین خانیوال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین مرکزی جامع مسجد میں تمام مسلمانوں کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو ہم دعوت پیش کر رہے ہیں کہ آئیں، فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز بلند کریں۔ آپ اگر وہاں جا نہیں سکتے، کم از کم چند قدم چل کے چند منٹوں کے لیے 21 نومبر بروز منگل فوری بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد میلاد مصطفیٰ چوک میں اکٹھے ہو کے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، ہم ان کی آواز بنیں، اور یہ آواز پوری دنیا میں جب جائے گی کہ خانیوال میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، تو یہ ایک میسیج جائے گا۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، چند قدم چل کے چند منٹ کے لیے مرکزی مسجد میں تو آ سکتے ہیں۔ میں یہ دعوت خیر
سنی سیکٹریٹ خانیوال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تمام لوگ جوک در جوک اس عظیم کانفرنس میں پیر صاحبزادہ الحاج خالد سلطان کے مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں تاکہ یہود و نصارہ کو یہ پیغام جائے کہ فلسطینی تنہا نہیں ہیں، تمام مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار پھر یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے آج بھی مسجد اقصی تیرا۔ رضوی صاحب نے بہت پیارے انداز میں گفتگو کی۔ یہ 21 نومبر بروز منگل 2023 کو مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، صدر جماعت الصالحین پاکستان، میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت، فخر پاکستان، فخر اہل سنت، فخر اسلام، جناب الحاج پیر خالد سلطان القادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں ہم ایک پرامن لبیک فلسطین کانفرنس کر رہے ہیں، جس میں ہم تمام لوگوں کو، پاکستانیوں کو، تمام لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعوت کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ آئیں اور ہم پاکستان اور فلسطین کے حق میں ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پرامن ملک ہے، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے۔ ہم ان اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ جا کے بندوق اٹھا کے جنگ نہیں لڑ سکتے تو ہم ان کے حق میں انشاءاللہ یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ قدم بڑھائیں، آئیں، پیر صاحب کا ساتھ دیں اور یہ پرامن، سلیقہ، پروقار طریقے سے کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ پیر صاحب کا خطاب الحمدللہ پروقار خطاب بھی ہوگا اور اس میں الحمدللہ ہم جماعت الصالحین خانیوال کی طرف سے ہمارے ساتھ رانا لیاقت علی خان صاحب بیٹھے ہیں، یہ سرپرست اعلیٰ جماعت الصالحین کے، عبدالخالق سلطانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ صدر ہیں جماعت الصالحین کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کوشش کو، اس کاوش کو پرامن طریقے سے پروقار محفل کو سجانے میں دیمے دمنے سکھنے قدمے ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنے دوست آئے ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور پہ شیخ ذوالفقار رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، یہ محسن اہل سنت ہیں، اس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جو آنے والے معزز مہمان ہوں گے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ وہ آئیں، اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، قدم بڑھائیں۔ یعنی اس میں ہم نہ کوئی چندہ کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی ایسی کو بات کر رہے ہیں جو ملک پاکستان کے حق میں ناگزیر گزرے، صرف ہم یہ میسج اس میلاد شریف کی محفل کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ فقط اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگ میرے پیر و طریقت مرشد خالد سلطان خانیوال تشریف لا رہے ہیں۔ ایک کانفرنس ہم کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، جو ہم فلسطین بھائیوں کے لیے ایک احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر یہودی مسلط ہوئے ہیں۔ میرے مرشد نے قدم اٹھایا ہوا ہے، پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ آواز دے رہے ہیں فلسطین کے حق میں۔ دیکھو، ہم اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے، میرے مرشد کے ساتھ رل کے ہم ایک احتجاج ریکارڈ کرائیں، عالمی دنیا کو بتائیں کہ مسلمان جو ہیں ایک ہیں، اور میرے مرشد خالد سلطان نے یہ قدم جگہ جگہ بھی گئے ہیں، جہاں جہاں بھی گئے ہیں، فلسطین کے حق میں نعرہ لگایا ہے اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، خانیوال کی عوام اس محفل میں آئیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور اللہ پاک اس مسلمانوں پہ رحمت عطا فرمائے۔ اور ایک بزرگ، ایک ولی آ رہے ہیں آپ کے خانیوال میں، اور آپ کو 1 گھنٹہ ٹائم نکالنا چاہیے اور اس جو ہے تقریب میں شامل ہوں آپ، اور اللہ پاک آپ کو حامی اور ناصر رہے اور میرے بزرگ کی خیال کرے۔ پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابا کے کاشگر، آج میں دلی دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فلسطین پہ جو یہود و نصارہ کی طرف سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مذمت تو ہے ایک زبانی لفظ، ہمیں تو ان کے لیے جہاد کرنا چاہیے، اپنی جان نچھاور کرنی چاہیے، جنہوں نے
اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ آج ہم دلی دکھ سے یہ بات کر رہے ہیں، OIC جو بغیرتی کا لبادہ اور اوڑھے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ جو یہودیوں کا اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، جو صرف اوپر سے جو ہے مذمت کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے 57 مسلم ممالک کو کہ وہ عملی اقدام اٹھائیں تاکہ یہود و نصارہ کو بنی اسرائیل کے اس ظالمانہ جو بمباری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، تاکہ انہیں روکا جائے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جماعت الصالحین کو اور اپنے قائد محترم پیر طریقت رہبر شریعت خالد سلطان صاحب کو، جنہوں نے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے پورے پاکستان میں لبیک فلسطین کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا ہے۔ انشاءاللہ 21 نومبر بروز منگل بعد نماز عشاء مرکز جامع مسجد خانوال میں انشاءاللہ بیت المقدس فلسطین کے حوالے سے انشاءاللہ بھرپور پروگرام ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں آج اسے تیاری کرنی ہوگی۔ میں یہ جماعت اہل سنت خانوال کی جانب سے عرض کرتا ہوں تمام سنی مسلمانوں کو کہ اس پروگرام میں شرکت کریں۔ ہم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، وہاں نہیں جا سکتے فلسطین، کم سے کم ہم دل سے تو اپنے شرکت کر کے حاضری لگا کے ان فلسطینی مسلمانوں کی دکھ میں شریک تو ہو سکتے ہیں نا۔ ہم تمام مسلمانوں کو اس میں بھرپور شرکت کرنا چاہیے۔ جی، شیخ ذوالفقار علی رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ڈویژنل امن کمیٹی کے ممبر ہیں۔ یہاں پر آج سنی سیکریٹریٹ میں ایک پریس کانفرنس ہوئی جس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 21 نومبر کو جو بروز منگل ہے لبیک فلسطین کانفرنس ہوگی، تو اسی حوالے سے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ ملتان ڈویژن میں ایسی کانفرنس ہم نے نہیں دیکھی تو اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ لبیک فلسطین کانفرنس 21 نومبر بروز منگل بعد نماز عشاء مرکز اہل سنت میلاد مصطفیٰ چوک خانوال مرکزی جامع مسجد میں منعقد ہو رہی ہے۔ مظلوم فلسطینی بھائیوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، امریکہ جو عالمی دہشت گرد بدماش ہے، اس کی ناجائز اولاد بنی اسرائیل یہودی حکومت جو فضائی بمباری کے ذریعے سے معصوم بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے۔ اس دہشت گردی کا تاریخ قاصر ہے بیان کرنے سے کہ جو ہاسپٹل ہیں، جو پناہ گاہیں ہیں، جو امدادی کیمپ ہیں، ان پہ یہ ملعون بدماش دہشت گرد بنی اسرائیل یہودی حکومت فضائی بمباری کر رہی ہے، جس سے 10,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بے حس ادارہ اقوام متحدہ UNO یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ کیوں خاموش ہے؟ یہ کیوں ایکشن نہیں لیتا اس ملعون حکومت کے خلاف؟ اور ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی بے حسی یہ ہے، ان کی اس قدر بے حسی ہے کہ وہ خالی مذمت سے کام لے رہے ہیں۔ خالی مذمت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ تمام اسلامی ممالک OIC متحد ہو کر اس ملعون حکومت یہودی حکومت کو نہیں للکاریں گے، کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ متحد ہو کر اس ملعون پر حملہ کریں اور اس بنی اسرائیل یہودی حکومت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، مرمت کریں، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ چونکہ اس کی یہ مرمت نہیں، اس کو تو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے۔ اور میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ایٹمی ملک ہیں، ہمارا وطن عزیز پاکستان ایٹمی ملک ہے،
یہ خالی مذمت نہ کرے، یہ وارننگ دے۔ ہماری فوج پوری دنیا میں الحمدللہ قابل فخر ہے، یہ انہیں سخت وارننگ دے اور یہ جو فضائی بمباری ہے اس کو رکوایا جائے۔ اگر یہ فضائی بمباری نہیں رکتی تو اس ملاعون پہ حملہ کیا جائے، تو OIC تمام اسلامی ممالک اس پہ حملہ کریں اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو 21 نومبر کے پروگرام کے حوالے سے کیا دعوت دیں گے؟ ہاں، میں تمامی غلامان مصطفیٰ کو، تمام مسلمانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے اگر جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپ چند قدم بڑھائیں، پیر خالد سلطان صاحب کے ساتھ چند قدم بڑھائیں، چند منٹ نکالیں اور مرکزی جامع مسجد خانے وال میلاد مصطفیٰ میں پہنچ کر غیرت ایمانی کا ثبوت دیں اور اپنی آواز پیر خالد سلطان کی آواز کے ساتھ ملا کر فلسطینی بھائیوں کو یہ پیغام دیں کہ غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں ڈالنے کے لیے۔ ہم اپنا خون، اپنا تن من دھن سب کچھ فلسطینی بھائیوں کے لیے، قبلہ اول کے لیے، مسجد الاقصیٰ کی عزت اور حرمت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ افواج پاکستان کے ساتھ ہم قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں اور چلیں گے، کیونکہ افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ میں محترم جناب جنرل راحل شریف، چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں، میں سید حافظ عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر اس یہودی حکومت کو وارننگ دیں اور فلسطینیوں کے حق کے اندر وہ جو آواز آپ اٹھا رہے ہیں وہ بھی قابل قدر ہے، مزید آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جی، آپ شیخ صاحب کی بات چیت سن رہے تھے، سردار صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب نے بجا فرمایا، ہم ملک پاکستان کے واسی ہیں، ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں، جب تک نہ جولے دیب شہیدوں کے لہو سے کہتے ہیں کہ مرکز میں چراغا نہیں ہوتا۔ یہ شیخ صاحب نے بات بہت پیاری کی۔ فلسطین میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا جو ظلم و ستم بنی اسرائیل امریکہ کا ناجائز بچہ کر رہا ہے، اس پہ ہمیں پاکستانیوں کو کم از کم آواز تو اٹھانی چاہیے۔ بالکل یار، وہ مسلمان ہیں، ایسی وہ مسلمان ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ باتیں ہم کو کاغذی باتیں نہیں کر رہے، یہ ہماری آوازیں دل سے نکل رہی ہیں۔ ایسی مرنا تو ہے نا ایک دن، موت تو ویسے بھی آ جانی ہے۔ بندہ کنویں میں مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ پہ مر جاتا ہے، بہانہ بن جاتا ہے۔ اگر ہمیں حکومت کہے ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، اگر ہمیں حکومت پاکستان کہے کہ جہاد کے لیے نکلو، ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ ہم اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے۔ اور پیر خالد سلطان القادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان کا تو اقدام ہی ملک پاکستان کے لیے ہے، وہ تو ملک پاکستان کو پرامن طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ 21 نومبر بروز منگل کو مرکزی جامع مسجد میں جو کانفرنس ہماری ہو رہی ہے، یہ پرامن طریقے سے ہم ایک احتجاج اقوام متحدہ کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، ہماری جانیں سلگ رہی ہیں، ہم بلک رہے ہیں، ہماری آہو پکار سنی جائے۔ اگر ہماری آہو پکار نہیں سن سکتے، ہم اپنی حکومت سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری آوازیں ان اقوام متحدہ تک تو پہنچائیں نا، بھی پاکستان کی عوام کی کیا جذبات ہیں۔ میرے مرشد خالد سلطان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ 21 تاریخ کو خانے وال میں تشریف لا رہے ہیں، رانا لیاقت علی خان صاحب کے پاس، شیخ ذوالفقار رضوی صاحب کے پاس، ہمارے پاس، ہماری جماعت کے پاس آ رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ میسج صرف ہم نے پہنچانا ہے لوگوں تک، فلسطین تک،
کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو، یہ کسی فقے کا پروگرام نہیں ہے، میں سنیوں کو، میں بریلویوں کو، میں دیوبندیوں کو، میں اہل حدیثوں کو، میں شیعوں کو، تمام کو دعوت دیتا ہوں جو بھی پاکستان کے رہائشی ہیں، مسلمان ہیں، کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے ہم ایک آواز بن کے دنیا تک میسج پہنچا دیں۔ جب دین کی بات آتی ہے، جب رسالت مآب کی بات آتی ہے، جب کلمے کی بات آتی ہے، جب پاکستان کی بات آتی ہے، پھر ہم ایک ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہودی حکومت کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، اپنے حبیب کے صدقے سے فلسطین کو کامیابی عطا فرما، حماس کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ جو 21 نومبر بروز منگل بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد میں کانفرنس ہو رہی ہے، عظیم الشان کانفرنس کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار فرما، پیر خالد سلطان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کی یا اللہ میں توفیق عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہود و نصارہ کو ہلاک و برباد فرما، فلسطینیوں کو عظیم کامیابی سے ہمکنار فرما، آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ویلکم جی ملک ساجد باری اوان ہمارے سے موجود ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے جو پروگرام آپ کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں؟ سر الحمدللہ 21 نومبر 2023 پیر خالد سلطان صاحب آ رہے ہیں خانے وال میں، اور وہ صرف اور صرف ان کا جو سبجیکٹ ہے، موضوع ہے، وہ یہی ہے فلسطین کے متعلق۔ تو اسرائیل جو ہے زیادتی کر رہا ہے، اور سب مسلمان جتنے ممالک ہیں وہ سب سوئے ہوئے ہیں اس وقت تک، کسی نے کوئی دلچسپی نہیں لی، اور انشاءاللہ حضرت صاحب آئیں گے 21 تاریخ کو، وہ خطاب بھی فرمائیں گے۔ ہم پرامن لوگوں کو دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ، اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ ان کا سارا پروگرام کامیاب کریں گے، اور فلسطین کے حق میں ہمارا ہے ایشو سارا، تاکہ تمام مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ اسرائیل کیا کچھ کر رہے ہے، اور تمام مسلمان اس وقت تک بالکل سوئے ہوئے۔ جی بہت شکریہ، آج کا آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ 21 تاریخ کو مرکزی جامع مسجد میں آئیں اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ یہ پروگرام بعد نماز عشاء ہوگا، تو آپ یہاں پر آئیں اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، کیمرہ مین مہتاب حسین کے ساتھ محمد آصف چودھری، آج کل ٹی وی، خانے وال۔